بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک بڑی گرم بحث چل رہی ہے، اور وہ بحث ہے پرائم منسٹر عمران خان کے ایک بیان پر کہ جس میں انہوں نے جنگ بدر کا ذکر کیا اور احد کا ذکر کیا، اور جنگ بدر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ صرف 313 ہی مسلمان کیوں تھے۔ تو یہ ان کا سوال بالکل صحیح تھا، اور اس کے بارے میں اگر تفصیل سے دیکھنا ہے تو سورہ انفال کی شروع کی آیت کو دیکھا جائے کہ وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی جا رہی تھی، اور ان سے بحث بھی کی جا رہی تھی، اور جانے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ایک تو جنگ کا سلسلہ تھا اور دوسرا ایک کاروان آ رہا تھا، تو اکثر کی خواہش تھی کہ کاروان پہ حملہ کر کے مال کو حاصل کر لیا جائے، جبکہ جنگ پہ جانے کی خواہش کم افراد میں تھی۔ اس موضوع کو دیکھنے کے لیے سورہ انفال کی تفاسیر کو دیکھا جا سکتا ہے، اور دوسرا موضوع تھا جنگ احد کا، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر تیر کمان والوں کو کھڑا رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت ہے تو وہ وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن نے وہاں سے حملہ کیا اور مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، ان کی مخالفت کی۔ تو یہ بھی بالکل صحیح کہا، لیکن اب یہاں پہ ڈسکشن یہ ہوتا ہے کہ جو جملہ انہوں نے کہا، یہ جو لفظ انہوں نے کہا لوٹ مار، تو یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ لوٹ کا جملہ ایسا ہے کہ جو بخاری کے تمام تقریباً ترجموں میں استعمال ہوا ہے اردو میں، جو علماء اہل سنت نے کیے، اسی طریقے سے تفسیر طبری میں، اور مشہور جتنی بھی تاریخ طبری میں اور جتنی بھی مشہور تفاسیر ہیں اہل سنت کی، اس واقعے کے ضمن میں انہوں نے لوٹ مار اور غنیمت اور مال لوٹنا یہی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ہاں، کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے لوٹ مار استعمال کیا، تو یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مار تو نہیں لگائی کسی کی، لیکن ہاں لوٹ پر ضرور توجہ دی، کیونکہ اگر مار پر توجہ دیتے تو پھر وہ جنگ ہارتے نہیں۔ تو سب سے پہلے بخاری کا ترجمہ ہے ہمارے سامنے، اور یہ علامہ وحید الزمان صاحب کا ہے، پیج نمبر 304۔ تیر اندازوں کی ایک ٹکڑی بٹھا دی، ان کا افسر عبداللہ ابن جبیر کو کیا گیا، ان سے فرمایا تم اس جگہ سے نہ سرکنا، خواہ تم دیکھو ہم ان کافروں پر غالب ہوئے، جب بھی نہ سرکنا، خواہ تم دیکھو ہم مغلوب ہوئے، جب بھی نہ سرکنا، ہماری مدد بھی نہ کرنا۔ خیر جب ہماری اور کافروں کی مد بھیڑ ہوئی تو وہ لوگ بھاگ نکلے، میں نے ان کی عورتوں کو دیکھا، پنڈلیوں پر سے کپڑا اٹھائے ہوئے پہاڑ پر بھاگی جا رہی ہیں، ان کی پازیبیں دکھائی دے رہی تھیں۔ مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کیا، ارے لوٹ کا مال، لوٹ کا مال۔ عبداللہ ابن جبیر نے ان کو سمجھایا، دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر کے گئے ہیں کہ اس جگہ سے نہ سرکنا، اس جگہ سے مت ہلو۔ انہوں نے کہا، انہوں نے نہ مانا۔ اب مسلمانوں کے منہ پھر گئے، یعنی بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھاگ گئے۔ اور اسی طرح سے سورہ آل عمران کی تفسیر میں انہوں نے واضح جو الفاظ استعمال کیے ہیں مسلمانوں کے بعض افراد کے لیے، یعنی اصحاب میں سے بعض کے لیے، وہ یہ تھے جب تم نے بزدلی کی، اور پھر اسی طرح سے تم لوگوں نے، اور جب تم نے بزدلی کی اور پیغمبر کے حکم کو نہ سنا، لگے اختلاف کرنے، اور جو امر تم چاہتے تھے یعنی فتح، اس کو دیکھ کر بھی تم نے پیغمبر کی نافرمانی کی۔ کوئی تو دنیا کے پیچھے پڑ گیا، اور بریکٹ میں لکھا ہے لوٹ کی فکر میں، اور کوئی آخرت کے خیال میں تھا۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے لفظ بزدلی استعمال کیا، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لفظ ہے کہ اگر یہ توہین ہے تو تقریباً تمام ہی مترجمین بخاری نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ دوسرا ترجمہ ہے شاہ جہاں پوری صاحب کا، اور پیج نمبر 554 میں بھی انہوں نے لفظ بزدلی استعمال کیا اور حکم میں جھگڑا ڈالا، اور اسی طریقے سے نافرمانی کی نسبت دی، اور اس کے بعد ترجمہ کیا کوئی ان میں سے دنیا چاہتا تھا۔ اور کمانداروں کا جو موضوع تھا اس کو جب انہوں نے ڈسکس کیا تو اس میں بھی انہوں نے بہت ہی واضح طریقے سے جو الفاظ استعمال کیے ہیں
کہ وہ پوری داستان تو ہم نہیں پڑھتے، لیکن اتنا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ہماری کافروں سے ٹکر ہوئی تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ میں نے ان کی عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیاں کھولے پاجامے چڑھائے پہاڑ پر دوڑی جا رہی ہیں، ان کی پائلیں نظر آ رہی ہیں۔ پس یہ دیکھ کر تیر انداز بھی غنیمت غنیمت کہتے ہوئے مال لوٹنے آگے گئے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن جبیر نے ان سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے عہد لیا تھا کہ اپنی جگہ سے نہیں، تم لوگوں سے عہد لیا تھا کہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹو گے، لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی۔ تو یہاں پر بھی واضح ہوا کہ انہوں نے بہت ہی واضح فرمایا اور لفظ لوٹ کا ذکر کیا۔ تیسرا ترجمہ ہے مولانا محمد داؤد راز صاحب کا، اور انہوں نے بھی یہاں پر لفظ استعمال کیے ہیں غنیمت غنیمت، اور واضح انہوں نے بیان کیا، میں نے دیکھا کہ ان کی عورتیں پہاڑیوں پر بڑی تیزی کے ساتھ بھاگے جا رہی ہیں، پنڈلیوں سے اوپر کپڑے اٹھائے ہوئے، جس سے ان کی پازیب دکھائی دے رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر کے تیر انداز ساتھی کہنے لگے غنیمت غنیمت، یعنی ان کی بھی نیت خراب ہو گئی تھی پائلیں دیکھ کر، اور انہوں نے اتنا اس میں اپنے آپ کو محو کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد مال لوٹنے کے لیے بھاگ پڑے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے اس موضوع میں دوبارہ ڈسکشن کیا، اور یہاں پر بھی انہوں نے اسی چیز کو بہت واضح بیان کیا کہ تم لوگ مال غنیمت لوٹنے نہ جاؤ، کہ جب جناب عبداللہ ابن جبیر نے روکا تو یہی کہا کہ مال غنیمت لوٹنے نہ جاؤ۔ تاریخ طبری جو نفیس اکیڈمی کی ہے، وہاں پر بھی اس موضوع کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور تقریباً یہی الفاظ ہیں۔ پوری داستان تو ہم بیان نہیں کرتے، لیکن جو اصل موضوع ہے وہ یہی ہے کہ جب ان لوگوں نے خواتین کو دوڑتے ہوئے دیکھا، عورتوں نے فرار کے لیے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا، ان کے پازیب دکھائی دینے لگے، ان لوگوں نے شور مچایا غنیمت غنیمت، اور اس کے بعد یہ مال لوٹنے میں لگے، یہاں تک کہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ نفیس اکیڈمی کی تاریخ طبری جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 178۔ رہی کے مختوم میں بھی یہی موضوع ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کا۔ اب اس کے بعد یہ تفسیر قرآن عظیم ہے ماجد دریابادی کی، انہوں نے بھی آیات آل عمران کی آیت کے ضمن میں مال لوٹنا شروع ہو گیا، انہوں نے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح سے انوار البیان فی کشف اسرار القرآن میں بھی مولانا محمد عاشق الہی صاحب نے تنازعتم فی الامر سے کے ضمن میں جو ہے جب ڈسکشن کیا ہے، پھر اکثر افراد پہاڑی کو چھوڑ کر چلے ہی گئے اور مال غنیمت لینے لگے، اور پھر اس کے بعد وَأَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ کے ضمن میں انہوں نے ارشاد فرمایا ہے وہ مال غنیمت کو لوٹنے میں مشغول ہونے کے بارے میں۔ اسی طرح سے تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی، تو انہوں نے بھی غنیمت لوٹنے لگے۔ غنیمت لوٹتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی جا کر غنیمت لوٹتے ہیں۔ ان کے سردار حضرت عبداللہ بن جبیر بن مطعم نے ان کو منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں یہی قائم رہنے کا حکم دیا تھا، لیکن 2-4 کے صفحہ کسی نے ان کی بات نہیں مانی۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اپنے پسندیدہ چیزوں مال غنیمت کو دیکھنے کے بعد تم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی۔ قرآن مجید کا ترجمہ ہے اور تفسیر نور العرفان، اس کے ضمن میں بھی انہوں نے مال غنیمت لوٹنے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور تفسیر ثنائی میں مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے بھی آل عمران کی اس آیت کے ضمن میں لقد صدقکم اللہ کے ضمن میں مسلمان غالب آئے اور لوٹ میں مصروف ہیں اور کفار بھاگ گئے، اب تو ہمارا یہاں ٹھہرنا فضول ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی جملہ استعمال کیا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو جملات ہیں یہ فقط عمران خان صاحب نے استعمال نہیں کیے، بلکہ بخاری کے تمام مترجمین نے، اس کے علاوہ اس کے علاوہ تاریخ طبری نے، اور تمام مشہور تفاسیر اہل سنت نے کے مؤلفین نے
لوٹ مار اور مال غنیمت اور مال کو لوٹنا اور مال کو حاصل کرنا، اسی کو ڈسکس کیا ہے اور حقیقت بھی یہی تھی۔ اب اصل میں موضوع یہ ہے کہ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ تمام وہ افراد کے جنہوں نے ایک لحظے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ سب کے سب پاک اور پاکیزہ ہو گئے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور ہمیں واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ بعض افراد ایسے بھی تھے کہ جو اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے، اور بعض افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بھی اپنی جانیں دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب یہاں پر بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ جی انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ تفسیر طبری میں اور بعض دیگر تفاسیر میں یہاں معاف کرنے سے مراد وہ معاف کرنا نہیں ہے کہ جو توبہ اور استغفار کے بعد ہے، بلکہ یہاں معاف کرنے سے بعد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی سزا نہیں دی۔ اب اگر معافی کسی قسم کی بھی مان لی جائے تو معافی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ اصل موضوع یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو بھاگ گئے اور وہ کہ جو اپنی جان قربان کر رہے تھے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطرے میں چھوڑ گئے، اور وہ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ ایک اور کلپ بنائیں گے جس میں بہت ہی واضح بیان کیا جائے گا کہ کون کون بھاگ گئے تھے اور کہاں کہاں کس کس کتاب میں ان کا ذکر ہوا۔ اب یہاں پر اس کو ایشو بنا لیا جاتا ہے کہ توہین ہو رہی ہے۔ نہیں، توہین نہیں ہو رہی ہے، یہ وہ حقائق ہیں کہ جس کا اقرار خود علماء اہل سنت نے کیا ہے۔ یہ بالکل وہی اقرار ہیں، یہ بالکل وہی حقائق ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو کرم اللہ وجہہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کا سر کبھی بھی بتوں کے آگے نہیں جھکا، اور ایک بہت بڑی تعداد اصحاب کی ایسی تھی کہ جو اپنی ساری زندگی میں 40 سال بتوں کے آگے سجدہ کرتے رہے۔ اب اگر ذکر کیا جائے ان کا بتوں کے آگے سجدہ کرنے کا، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ ان کی توہین کی جا رہی ہے؟ نہیں، توہین نہیں کی جا رہی۔ وہ حقائق بیان کیے جا رہے ہیں کہ نفسانی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے اور ایمانی اعتبار سے وہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر نہیں تھے، اور ہو بھی نہیں سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے فرمایا علی منی وانا منہ، اور اسی جنگ میں جب لوگ بھاگ گئے تھے تو مولا امیر المؤمنین ان کا دفاع کر رہے تھے۔ جناب جبرائیل ذوالفقار لے کے نازل ہوئے، اور پھر جناب جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ان هذه مواسات، یہ ہے بھائی چارگی اور محبت اور قربانی کا جذبہ، جس پہ آپ نے فرمایا علی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وانا منکما، میں آپ دونوں سے ہوں۔ بس اصل موضوع یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں ایک اور موضوع ڈسکس ہوا ہے، وہ یہی ہوا ہے کہ ان واقعات کے ذریعے سے پتہ چلے کہ با ایمان کون ہے اور حق پر کون ہے، اور کس کا کیسا ایمان ہے اور کس کا کیسا ایٹیٹیوڈ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔